السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اور آج پاکستان کے کچھ اہم سیاسی اور قانونی معاملات پہ کمنٹ کریں گے. لیکن سب سے پہلے وہ ایشو جو پاکستان کے سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ بہت زیادہ چھایا ہوا ہے وہ عمران ریاض خان کی واپسی کا ہے. سوشل میڈیا پہ ریسنٹ ٹائمز میں سب سے بڑی آواز عمران ریاض خان کی تھی. ان سے آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، میں نے خود ان پہ تنقیدی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، ویڈیوز بھی کیے ہیں، لیکن جب وہ مسنگ تھے تو شاید ہی کوئی ایسا جرنلسٹ تھا جس نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کو اس طرح سے غائب نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کی واپسی پہ ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ ایک بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، اس کو زیادہ ڈگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دو ایسے باتیں ضرور ہیں جو اسی وقت کرنا ضروری ہیں. وہ یہ کہ ایک تو ان کی واپسی پہ کچھ لوگوں نے بڑے انسینسیٹیو ریمارکس کیے، وہ انسینسیٹیو ریمارکس نہیں ہونے چاہیے. کچھ سینئر جرنلسٹ نے کیے ہیں جنہوں نے خود بڑا سفر کیا اپنے کیریئر میں. تو آپ کے کسی جرنلسٹ سے جتنے بھی ڈس ایگریمنٹس ہوں یا آپ اس سے کتنی بھی مخالفت رکھتے ہوں یا آپ کو کتنا بھی لگتا ہو کہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، لیکن جب اس کی بات جان پہ آ جائے تو میں نے بھی یہ سیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو باقی میرے جرنلسٹ دوست ہیں انہوں نے بھی یہ سیکھا ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کچھ چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں، جس میں کسی کی جان، جس میں کسی کی فیملی، جس میں کسی کی عزت کا کوئی کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ نے ایک بڑا اچھا انٹرویو دیا جس میں آلموسٹ ان کی آواز کانپ رہی تھی. بلکہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے عمران ریاض خان کو دیکھا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کا مفہوم یہ تھا بات کرنے کا کہ بڑی تکلیف ہوئی انہیں کہ شاید اس کی مخالفت میں اس حد تک نہ جاتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ایسا چاہتا تھا کہ ایسا ہو. کم سے کم پاکستان میں اس وقت ایک ایسا وقت ضرور ہے کہ چاہے عمران ریاض خان کے اٹھائے جانے کی وجہ سے، چاہے ان کے واپس آنے کی وجہ سے، پاکستان کی صحافتی برادری میں ایک یونٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو پچھلے کم سے کم میں نے تو کئی دہائیوں میں وٹنس نہیں کی. ہمیں گروپنگز نظر آتی تھی، سوشل میڈیا پہ لڑائیاں نظر آتی تھیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی صحافتی برادری میں اب یہ اویئرنیس ہو گئی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، سب سے پہلے انسانی بنیادوں پہ، بعد میں آپ کے پروفیشنل ڈس ایگریمنٹس آ سکتے ہیں. آپ انسانی بنیادوں پہ جب سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کل کو کوئی آپ کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوگا. تو عمران ریاض خان کے واپس آنے کے بعد یہ ایک بڑا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں مجھے تو نہیں لگتا کہ اب تک کوئی بات کر رہا ہے. بلکہ یہ بات ہم زیادہ کر رہے ہیں کہ جی پتہ لگائیں کس نے اٹھایا تھا، پتہ لگائیں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ٹھیک ہے نہیں، وہ مینٹلی نارمل ہے یا نہیں. ان چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کر رہے کہ اس نے ہمارے اندر تبدیل کیا کر دیا ہے. میری خود ڈس ایگریمنٹس تھے عمران ریاض خان کے ساتھ. میں اس بات کے بالکل مخالف تھی کہ آپ سیاسی جلسوں میں جا کے نہیں کر سکتے تقریریں، آپ باقاعدگی سے پولیٹیکل ایکٹیویزم کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ غائب ہوئے، جب وہ نہیں تھے، جو ان کی بیوی اور جو ان کے بچوں کی سچویشن تھی، کوئی بھی اس چیز کو دیکھ کے خوش نہیں تھا. اور اگر کوئی خوش تھا یا اس چیز کو ایک اپرچونٹی سمجھ رہا تھا تو وہ ایک بہت ہی غیر انسانی رویہ تھا. لیکن ایٹ لیسٹ اٹس اے گڈ نیوز دیٹ وی آر ٹوگیدر. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کو غیر قانونی طور پہ غائب کر دیا جائے، اور نہ ہی یہ کوئی پرٹیکولر مسنگ پرسنز کا کیس ہے جس کے اوپر ایک عدالت لگائی ہے میڈیا کے اندر، اور نہ ہی یہ کسی ایک جرنلسٹ کے لیے کوئی لابنگ ہے جو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ صحافتی اقدار پہ عمل کرتے ہوئے صحافتی برادری ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کی بڑی آواز ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، لیکن اس کی ایک بڑی آواز ہے، اور ایک بڑی آواز کو سننے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک ٹالرنس ہے جس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور ٹالرنس کی ہی اس وقت کمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ آف اٹینشن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کون کیا بات کر رہا ہے. پرفارمنس کیا ہے اداروں کی، پرفارمنس کیا ہے صحافیوں کی، پرفارمنس کیا ہے حکومت کی، اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ جو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ ایک اسکیجول اناؤنس کیا ہے. انہوں نے کہا جی جب نواز شریف صاحب کس تاریخ کو آئیں گے، وہ جاتی عمرہ جائیں گے. اپنی فیملی ممبرس کے حوالے سے کچھ ان کی مصروفیات ہیں، وہ اپنی اہلیہ کی قبر پہ بھی جائیں گے اور باقی چیزیں. تو اس سے ایک یہ امپریشن کریٹ ہوا ہے کہ موسٹ پروبیبلی نواز شریف کو وہ گارنٹی دی جا چکی ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے. کیونکہ میں 12 کوٹ کر چکی ہوں، 2 بڑی ایکسٹینسو کتابیں جو نواز شریف کے اوپر لکھی. ایک تو سہیل ورائد صاحب نے لکھی ہے غدار کون، اور ایک اور وہ بہت ایک مشہور جرنلسٹ نہیں لیکن بحرانوں کی سیاست اس کتاب کا نام ہے. آئی بلیو کہ کم سے کم 10 یا 15 سال پہلے وہ کتاب لکھی ہوئی. تو اس میں بھی
جو نواز شریف صاحب کی شخصیت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس طرح سے ان کی کوآرڈینیشن ہے، تو وہ بڑی اپ رائٹ ہے اکارڈنگ ٹو ہم، اور وہ فلیکسیبلٹی کبھی بھی شو نہیں کرتے. اور یہ بحث کہ کیا نواز شریف اور باقی پی ایم ایل این کے لوگ اپنا نیریٹو بدلیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو لے کے فلیکسیبل ہو جائیں گے، یہ صرف وقت ہی پروو کر سکتا ہے، کیونکہ ماضی کی کسی بھی مثال نے کبھی یہ بات پروو نہیں کی. اور مریم نواز صاحبہ جن کا اپنا جو پولیٹیکل سٹیچر ہے تب زیادہ کنسیڈر ہونا شروع ہوا تھا جب انہوں نے بڑی بولڈ تقریریں کرنا شروع کی تھیں عدلیہ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لوگوں کے نام لے لے کے، ججز کی تصویریں چلا کے. تو اب وہ کس بیس پہ اپنے ووٹر کو یہ کانفیڈنس میں لیں گے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اسے ہم نے نیوٹرلائز یا ڈیفیوز کیوں کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس پرفارمنس بھی نہیں ہے. میری یہ بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کنفرنٹیشن کی سیاست کریں، تصادم کی سیاست کریں، لیکن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایگزیکٹلی نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ یہ تو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ نواز، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا میٹر ہو، چاہے وہ کوئی نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگانا ہو، چاہے وہ کوئی نیا چیف آف آرمی اسٹاف لگانا ہو، اور نواز شریف صاحب نے وہ بڑے اسموتھلی کر دیا ہو. جو انٹرویوز ہیں ان کے ماضی میں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ میرے ایک کنفرنٹیشن رہی ہے. لیکن اس عمر میں اور اس تجربے کے ساتھ اور اس ایکسپیرینس کے ساتھ جب وہ 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں تو وہ کیوں یہ فلیکسیبلٹی شو کریں گے؟ ان کا کیا سیاسی مفاد ہے اس میں؟ کیونکہ ان کا سیاسی مفاد تو اس وکٹم کارڈ میں تھا جو کہ بظاہر پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ وہ اس کے اوپر سیاست کر سکتے ہیں، کہ ان کے ساتھ غلط ہوا، اور یہ پازیٹیولی یہ ٹرم استعمال کریں کہ وہ اس کے اوپر پلے کر سکتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ پی ایم ایل این سیمز ٹو بی کنفیوزڈ، کیونکہ پی ایم ایل این کے جو پرانے لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق سے لے کے خاقان عباسی تک، مفتاح اسماعیل صاحب، یہ نئی جماعتیں انہیں بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ یہی سارے نئے نظریات پی ایم ایل این میں ہوتے ہوئے ہی امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تو ایک تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کو گارنٹی مل گئی ہے، لیکن وہ گارنٹی جن بنیادوں پہ ملی ہے وہ نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ جو ان کے ماضی کے اتحادی تھے مولانا فضل الرحمان، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انہیں نہیں لگتا کہ کے پی کے اور بلوچستان میں وہ ایکٹیولی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں، یہ ڈیٹ ہی انہیں سوٹ نہیں کرتی. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھی. پیپلز پارٹی آلریڈی ایک سلائٹ یو ٹرن پہ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو اور پی ایم ایل این کی جو اپنی پالیسی ہے وہ واضح نہیں ہے. اور اگر نواز شریف صاحب کو آتے ہی گرفتار نہیں کیا جاتا تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے کیسز کو جس طریقے سے فیس کریں گے کورٹ میں، وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ پچھلے 16-17 ماہ میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل نون لیگ نے کورٹ کے میٹرز کو ڈیل کر کے اپنے کیسز کو نیوٹرلائز کروایا تھا. لیکن یہ نون لیگ کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ مریم نواز کا تو ایز اے چیف آرگنائزر وہ امپیکٹ نہیں تھا، شہباز شریف کا بھی وہ امپیکٹ نہیں تھا. یہی کہتے تھے کہ چونکہ نواز شریف نہیں ہے تو بہت مسائل ہیں. اب اگر نواز شریف آئیں گے تو وہ کیا اسٹریٹجی لے کے آئیں گے؟ یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ ان کے پاس ایجنڈا ہے. اگر وہ صرف ایجنڈا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنا اور پرفارمنس اورینٹڈ ایجنڈا نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشنز میں نون لیگ کے کام آئے گا. کیونکہ اس دور میں اب ووٹر بہت اویئر ہو چکا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ 9 مئی کے حوالے سے 3 کیسز ہیں عمران خان کے اوپر، اور باقی مقدمات جو باقی 9 مقدمات ہیں اس میں بھی عمران خان ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. لیکن جو سائفر کیس کا معاملہ ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت اس ہیئرنگ کو نہ پبلک کیا جا سکتا ہے نہ ان کیمرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے وکلاء یہ ٹرائی کر رہے ہیں. اس حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. 2 آپشنز ہیں، یا تو فل کورٹ بن جائے گا یا پھر یہ کنسیڈر ہو جائے گا کہ آپ اس کو ان کیمرہ کریں. لیکن یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو آپ اتنا فلیکسیبلی ٹریٹ کر سکیں. اگر یہ اتنا معمولی سا مقدمہ ہوتا تو اس میں کبھی بھی عمران خان اتنا سپیس لے پاتے جتنا وہ باقی مقدمات میں نہیں لے پائے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پچھلے کچھ ہفتوں سے بڑھ رہے ہیں. ریسنٹلی نگراں وزیر اعظم نے ایک اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے 3 اکتوبر کو، اور جو بلوچستان اور کے پی کے میں حملے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. آئی ایس اور ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے، مارا بھی گیا ہے. لیکن الیکشن ایئر میں اس طرح کے واقعات کو ایڈریس کرنا اور گورنمنٹ کیا اسٹریٹجی بنائے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور جو دیگر جماعتیں وہ آلریڈی اس سے اپنا کنسرن بتا چکی ہیں. حافظ حمداللہ صاحب پہ اٹیک ہوا تھا،
اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے. لیکن اس سے پہلے جو JUIF پہ اٹیکس ہوئے ہیں, جو ANP 2013 میں پیپلز پارٹی پہ ANP کے لوگوں پہ اٹیک ہوئے ہیں, ہسٹری سیمز ٹو بی ویری ڈسکریجنگ. اور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ریپیٹ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا کروشل سال ہے الیکشنز اور سیکیورٹی کے حوالے سے. اور آخر میں بات کرتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے. انتہائی انٹرسٹنگ میں خیال یہ بھی ایک ہسٹوریکل یو ٹرن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو فریقین تھے, وزارت دفاع, IB, PTI اور پیمرا, ان سب نے اپنی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی ہیں. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے پاس نیا وکیل کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے. اعجاز الحق صاحب بھی بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بیک فٹ پہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, اور انہوں نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ آپ دوبارہ اپنے موقف کو بیان کریں, اور ایک عدالتی حکم نامہ جس کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. لیکن یہ صرف ایک معمولی کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور اداروں کی ترقی کے لیے جو کلیئرٹی کا اسپیکٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر ایک سٹنگ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میرے فیصلے پہ کیا اعتراض تھا, آئیں اس کے بارے میں بات کریں, تو اب یہ سارے فریقین پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک مخصوص مدت کے لیے ایک اسٹریٹجی تھی, اور اب کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آئینی ترمیمی بل 2017 کے خلاف جب TLP سڑکوں پہ نکلی تو حلف نامے میں کچھ لفظوں کی تبدیلی کے بعد وہ سڑکوں پہ نکلی. 22 دن اس نے دھرنا دیا, ان کے خلاف آپریشن ہوا, پھر ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا, پھر جس نے وہ فیصلہ دیا اس کے خلاف ایک ریفرنس گیا, اب وہ ریفرنس بھی واپس ہو گیا, اور وہ شخص اب خود کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹریٹجکلی اور پولیٹیکلی چیزیں کتنا کمزور سطح پہ پلان ہو رہی تھیں, کہ آج کچھ عرصے کے بعد جب ایک سٹنگ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آئے ہم اس بارے میں بات کریں, تو کوئی کانفیڈنٹلی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل میں مزید اس طرح کی ایگزامپلز سیٹ نہ ہو, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ سارے فریقین آئیں اور اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اور اس چیز میں ایک سیاسی شفافیت آئے. اور کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو مشہور ہیں اس بات پہ کہ ہی از اے گڈ لسنر, اور وہ اچھے فیصلے کرنے پہ یقین کرتے ہیں. اور جب ہم نے بھی ایکسپرٹس سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بھی فیصلہ لکھا TLP کے دھرنے کے بعد, وہ فیصلہ آئین کے مطابق تھا, اور اس میں بڑی سادہ سی بات تھی کہ چاہے کوئی ادارہ ہے, چاہے کوئی سیاسی جماعت ہے, چاہے سٹنگ وزیر قانون ہے, چاہے وزیر اعظم ہے, وہ آئین کے مطابق دیکھے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.